السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، خبر تو یہ ہے کہ خزدار اور ہرنائی میں بلوچستان میں انٹیلیجنس گائیڈڈ آپریشن جو کیے جا رہے ہیں، اس میں BLA کا ایک اہم کمانڈر بھی مارا گیا ہے۔ 3 دہشت گرد الگ سے مارے گئے ہیں اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت اس کمانڈر کا، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، اس کمانڈر کا نام اس لیے نہیں بتا رہی کہ انہیں اس سے کچھ لیڈ ملی ہے جس کے بعد یہ آگے کارروائی کرنے چاہتے ہیں۔ اور یہ جو لیڈ ہے یہ ایرانی جو سرحدی علاقے ہیں ادھر جاری ہے، اور ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ پاکستان سیکورٹی فورسز نے بڑا آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اب اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے۔ ناظرین کرام، عجیب اتفاق ہے، کلبھوشن اور عزیر بلوچ 2 بڑے، آپ کو پتہ ہے، دہشت گرد اور جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کلبھوشن جو ہے وہ بھی ایران سے لانچ ہوتا ہے، وہ بھی ایران میں وہ اسماعیل کیا نام کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اچھا جی، یہ جو عزیر بلوچ ہے اس کا بھی پاسپورٹ بھی ایرانی بنتا ہے جناب، اس کا باقی بھی کاغذات ایرانی بنتے ہیں، اور یہ دبئی میں اس کی جائیداد ہے، ایران میں بھی اس کی جائیداد ہے جو اس کا انکشاف ہوا ہے۔ اچھا، جس نوعیت کا کیس کلبھوشن کا خطرناک تھا، اس سے عزیر بلوچ کا کچھ کام نہیں ہے۔ دیکھیے، عزیر بلوچ نے جو مطلب بات تسلیم کی ہے کورٹ میں، اس نے کہا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ مطلب ایران کے لیے جاسوسی کرتا تھا، بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں ارد گرد، جو شاید امارات مراد ہے، ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی، ان کے لیے بھی جاسوسی کرتا تھا، اور میں نے ان کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے حساس نقشے دیے ہیں، یعنی مثلا کور ہیڈ کوارٹر کا کراچی کا، کور کمانڈر کی رہائش گاہ کا پوری تفصیل، گارڈز وغیرہ کی، یہ وہ نیول ہیڈ کوارٹر کراچی کا ہے، وہ کہتا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں یہ پہرا دیتے ہیں، آنے کے راستے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس کی۔ اور 2008 سے 2014 تک وہ فریکوینٹلی کام کرتا رہا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کراچی میں جنرل آپریشن آرمی نے شروع کیا اب آخری، تو اس کو ایک روز فریال تارپور صاحبانی نے اپنے ڈیفنس والے گھر بلایا، جہاں پہ یوسف بلوچ، قادر پٹیل، شرجیل میمن، نثار مرائی وغیرہ موجود تھے، جنہوں نے اسے بتایا کہ اب تم بھائی ادھر سے نکل لو، ادھر سے نکل لو اب تم، کیونکہ بڑی مصیبت آ گئی ہے ہم پر، اور یہ کنٹرول میں آنے والا بندہ نہیں ہے جنرل عائل شریف جو ہے، یہ کسی کی مانتا نہیں ہے، اس نے تو بہت ڈنڈا دے دیا ہمیں، تو اس لیے تم اب ادھر سے نکل جاؤ۔ اب ایسے لوگوں کو کیا پڑتا ہے، وہ نکل گیا، اس کے پاس دبئی میں اپنی جائیدادیں بنی ہوئی تھیں کہ یہ بندہ جو ہے، جو اس کے انکشافات ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں سے اس نے زہر تو نکال لی ہے نا، اس نے تو چڑیا گھر والے سانپ جو ہے نا، وہ وہاں پہ اس کو وہ بنا دیا ہے۔ دیکھیے، نبیل گبور بھی پیپل پارٹی کے بہت پرانے اور بڑے جانسار کارکن ہیں، لیکن کیونکہ بلوچ سردار ہے وہ ذرا بات ٹھک کے کہتا ہے۔ کل اس نے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ یہ جو اس کی عزیر بلوچ والی جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، پیش کی ہے، وہ ایڈیٹڈ ہے۔ اس بات کا انکشاف پیپل پارٹی کے درجنوں لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے نہیں، کیونکہ یہ پورا ڈاکوؤں کا، یہ گنڈوں کا، یہ مافیا کا گروہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی جتنی آپ دیکھ لیں گے نا کارروائیاں، ان سب میں آپ کو وہی مافیائی انداز نظر آئے گا کہ عدالت کا کام لمبا کیسے کرنا ہے۔ عین موقع پہ کوئی ایسا سوال، یہ ایک رکھا ہوا ہے فاروق کھڑکی، وہ عین موقع پہ کوئی ایسا سوال کھڑا کر دیتا ہے جس سے کارروائی پھر لمبی پڑ جائے، 1-2 طریقے اور آگے بڑھ جائیں۔ یہ تو ڈے ٹو ڈے آگے چلتے ہیں نا، مطلب ان کا یہ جو کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک بندہ جو
بڑا گینگسٹر تو تھا ہی وہ، لیکن وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا تھا بھائی، جاسوسی کر رہا تھا، اس نے رینجرز کو قتل کیا ہے، ان پہ شہید کیا رینجرز کو، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، اس نے درجنوں قتل، اور بس بالکل سر عام کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ قتل کیے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا یہ بھی معاملہ اس طرح گول مول ہو جائے گا، وہ کہہ دیں گے نہیں ہمارا نام نہیں ہے، وہ کہہ دیں گے تمہارا نام ہے، وہ کہہ دیں گے یہ ہے۔ اور یہ قادر پٹیل جو بہت چیخ چیخ کے ان کی وہاں وکالت کرتا ہے اسمبلی میں اور سینٹ میں یا اسمبلی میں ایک ہی ہے میرے نزدیک تو سب، تو یہ وہاں کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ سارے تو جرم کے ساتھی ہیں۔ آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگی جو شرجیل میمن کی وہ آؤٹ ہوئی تھی، جو لندن میں شراب پی رہا تھا بیٹھ کے، نشے میں آؤٹ ہو کے باہر نکلا، اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ لمبا سا بندہ، یہ وہ بندہ ہے جو آج اس کا یہاں سندھ کا جو چیف منسٹر ہے۔ یہ سارے نا، یہ ایک سندھی گروپ جو ہے نا، یہ ڈاکوؤں کا ملا ہوا ہے سارا، اور جتنے گھناؤنے ان کے جرائم ہیں، اگر کوئی حکومت، دیکھیے میں عمران خان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے، مجھے نہیں اس بات سے تعلق آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، جو بہتر ہوگا کرو گے، نہیں ہوگا تو لوگ خود ہی تمہیں بتا دیں گے بھائی میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ بات عمران خان سے کہتا ہوں، آپ نے جب یہ تھے آپ وہاں پہ کراچی میں جب الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے الطاف حسین پہ لندن میں مقدمہ کیا تھا، بڑی بات تھی اس وقت، تو کوئی چڑی نہیں وہاں کسک سکتی تھی، جب اتنے جرت سے آپ نے کام لیا، آپ نے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، آپ نے بڑی دلیری سے اس کے جرائم کو بے نقاب کیا۔ ان دنوں میں جب کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کرنا تو بڑی دور کی بات آپ نے کیا، آپ کی مہربانی۔ کل آپ کا جو وہ نمائندہ تھا شہباز صاحب جو ہیں، وہ کل بتا رہے تھے کہ جی ہم نے تو جب ان سے یہ بلدیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہم نے تو وہ جو ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے بڑی مشکل سے برداشت کرتے تھے، یہ تو بڑے تنگ آئے ہوئے تھے پہلے یہ الطاف حسین سے۔ جھوٹ۔ آپ ایم کیو ایم کے کسی ایک ورکر سے پرانے سے ملنے کراچی میں، آپ ان کے کسی ایم این اے سے جو ان میں ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو قسم کھا کے کہے گا کہ مقبول صدیقی صاحب جو ہیں، یہ صدیقی اور فروخی ہوتے ہیں زیادہ، یہ سب سے پیش لوگوں میں شامل ہیں۔ دیکھیے آج اس کا عامر خان کا کل میرا خیال اس نے AR1 نے انٹرویو لیا بلدیہ سے متعلق، تو اس نے اسٹریٹ اوے کہا ہے، مطلب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جس کا بھی نام ہے اگر وہ پروو ہوتا ہے تو آپ اسے دے دے پھانسی۔ اچھا پھر اس نے عامر خان نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا پیپل پارٹی نے عزیر بلوچ کی جو GIT ہے وہ شائع کر دی، ایڈیٹڈ شائع کی ہے نا انہوں نے۔ اس نے کہا پیپل پارٹی نے اگر یہ شائع کرنی تھی اب 7-8 سال کے بعد تو یہ پہلے عدالت میں کیوں گئے تھے اس پر کہ ہم یہ رپورٹ GIT شائع نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا حافظہ نہیں نا، ہم تو باتیں تو یاد رکھتے نہیں۔ آج آپ نے مجھ سے ایک بات سن لی ہے، یہ کل کو آپ کو بھول جائے گی، مجھے بھی بھول جائے گی، میں نے کون سا ان کا کنجروں کا ریکارڈ رکھنا ہے اپنے پاس، یہ کرنا ہے کچھ۔ ہم تو جو مطلب ان کے جرائم سامنے آتے ہیں اس سے قوم کو آگاہ کر دیتے ہیں، باقی کام تو قوت نافذہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے یہ 2 رپورٹیں شائع ہونے کے بعد کہ لاہور کی بھی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی جائے، منہاج القرآن کی۔ اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی گواہ زندہ ہیں، اکثر تو بھاگ گئے ہیں پاکستان سے، فرار ہو گئے ہیں جیسا ہوتا ہے یہ، لیکن ابھی لوگ اور یہ بھی اس کے بلدیے بھی بھاگے، حماد صدیقی وغیرہ یہاں کہاں ہیں، بھگا دیے تھے انہوں نے سارے۔ یہی تو کام کرتے ہیں، حکومت میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو اپنے جرائم پیشہ ساتھی ہیں ان کو وقت آنے پہ ان کو بھگائیں یہاں سے، اگر نہیں بھگائیں گے تو وہ ان کا نام لے لیں گے، سیدھا ایک چپیڑ نہیں کھائیں گے، ان کا نام لے لیں گے، یہ بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ نہ بڑا عجیب و غریب گورکھ دھندا ہے، یہ ملک گنڈوں بدماشوں اور مافیا ڈانس کے قبضے میں جا چکا ہے۔ خدا کی پناہ یہ بڑے بے شرم بے غیرت اور ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے انسانی جانوں کی ٹکے جتنی اہمیت نہیں ہے۔
جتنی بلڈنگیں پہ قبضے اس نے کروائی ہیں، جتنی شوگر ملیں اس نے قبضہ کروائی ہیں، یار وہ سب لوگ زندہ ہیں کراچی میں، سندھ میں، ان سے کیوں نہیں حکومت پوچھتی؟ یس، اور پوچھے اور سپیڈی ٹرائل کرے۔ یہ اب تھوڑی بات ہے کہ جیسے آپ نے یہاں ہمیں یعنی ہمارے یہاں تمسخر اڑاتے ہیں آپ پاکستانیوں، بے بس پاکستانیوں کا۔ یہ آپ نے نیب بنا دیا، نیب میں بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ گیا جا گیا، ضمانت ہوگی، یہ ایڈیشنل ریمانڈ پہ چلا گیا، فلانے ریمانڈ پہ چلا گیا، ضمانت ہوگی، چلان پیش ہوا نہیں پیش ہوا، تاریخ بڑھ گئی، میں بیمار ہوں، میں فلانا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، میں اندر۔ کیا ٹائم نے چوہے بلی کا کھیل بنایا؟ ہمیں گدھے سمجھتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا آپ ان کے ساتھ نہ ملے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو اوپر کوئی پریشر نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پر پریشر ہے یا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ملے ہوئے تو یہ کیس دے دیں فوجی عدالتوں کو نا، ایک کوئی گل نہیں، 3 مہینے کے لیے ایک آرڈیننس پاس کر دیں سپیڈی کورٹ ٹرائل کا۔ میں تو بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی اسکرینوں پہ مقدمے چلائیں، روز وہاں بک بک جگ جگ جو صبح جو 8 بجے سے رات کے 11 بجے تک بھونکتے ہیں، تو وہ ان کی جگہ پہ ان کا دکھائیں، ان کی ویورشپ بھی بڑھے گی، پیسے بھی آئیں گے، اشتہار بھی زیادہ ملیں گے، ان کا ٹرائل دکھائیں، لوگ اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور آپ کو یاد کریں کہ ایسا ایک بادشاہ آیا تھا بھائی جس نے اور کچھ کیا نہیں کیا، لوگوں کے کلیجے تو ٹھنڈے کیے، اور جو 350 میں جل کے مر گیا۔ اے اللہ کے بندو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ باتیں کرتے ہو حضرت عمر کی، جو روتے تھے راتوں کو کہ اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور یہ کریکٹر تھا، زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا مارا زمین پہ، اس نے کہا فاروق نے کیا تمہارا، عمر فاروق سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ تم اس طرح بے چینی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی انصاف نہیں کیا؟ عمران خان صاحب، اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا نا، میں قسم سے کہتا ہوں چھوڑے سارے کاموں کو، ان 3 کیسوں کا انصاف کرا دیں، اور اپنی زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو پھانسی دلوائیں جو ذمہ دار ہے، چاہے کوئی بھی ہو ذمہ دار، چاہے وہ آپ کا ساتھی ہے یا آپ کے خلاف ہے، اس کو پھانسی دلوائیں، فوری طور پہ پھانسی ہو، لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملا ہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے، قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ جوڑیں۔ جو ہم پہ دور آ رہا ہے یہ فتنوں اور مصائب کا دور ہے، احادیث میں اس کے متعلق بہت نشاندہی موجود ہے۔ اپنے گھروں میں سبزیاں لگائیں، ممکنہ جگہ پہ پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے، اس مشن میں ہمارے ساتھی بنے۔ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ بڑے کم وسائل کے ساتھ ہم نے اللہ کا نام لے کے مشن شروع کیا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔